سر آپ بہت سے مشکل دور سے گزرے اور گزر رہے ہیں ابھی بھی. سر بے نظیر کی برطرفی کے وقت اسحاق خان نے تقریر لکھی، آپ نے شائع کی، اس کے بعد جو بھی ہوا سب کو پتہ ہے. تب آپ نے ایک کہا تھا کہ DGISI آپ نے اس سب میں ہے. اب آپ ان کا نام لینا چاہیں گے، کون تھے، ان کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے؟ یہ آپ جو اسائنمنٹ کر رہے ہیں، یہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کی اسائنمنٹ جو ہے یہ ہم چاہتے ہیں اس کہ پہ آپ کو کوئی نمبر بریکنگ نیوز ملے، بھی ہو. بریکنگ نیوز ہو. یہ اصل نہیں آیا ہے. میں نیچے گیا، انہوں نے مجھے گاڑی میں ڈالا، لے کمبل ڈال کے مارنا شروع کر دیا. پھر وہ مجھے لے گئے کہیں پہ، مولانا ظفر علی روڈ پہ. وہاں پہ انہوں نے کہا تم سورس بتاؤ، تمہارا سورس کیا ہے؟ تو میں نے وہ فلمی ڈائلاگ بولا، میں سورس نہیں بتاؤں گا. انہوں نے ادھر سے چپیڑ ماری مجھے، ادھر سے چپیڑ ماری. پھر انہوں نے کہا پنجابی میں دسے گا کہ نہیں دسے گا؟ میں نے کہا نہیں دسوں گا. تو پھر انہوں نے مجھے ٹھوڈے مارے، پھر انہوں نے میرے کپڑے اتارنے شروع کیے. جب میرا صرف انڈر ویئر رہ گیا نا، تو پھر میں نے سوچا اب میں کیا کروں. اب بتانا پڑے گا. تو میں نے جو ہے وہ بجائے کہ اصل سورس کا نام لوں، کیونکہ اس کو تو پروٹیکٹ کرنا تھا میں. ہمارا پاکستان کی تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کے بارے میں معلوم ہو سکے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبداللہ معروف اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پاکستان. ناظرین، اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں، جو پرسنالٹی میرے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں. پاکستانی صحافت کا ایک بڑا نام، یوں کہیں کہ جن کو صحافت وراثت میں ملی ہو، جن پر تشدد کیا گیا، پابندیاں لگائی گئیں، جیلوں میں ڈالا گیا، لیکن انہوں نے کبھی سر نہیں جھکایا. آج بھی اگر پاکستان میں ٹاپ جرنلسٹ کی بات کی جائے تو ان کا نام سر فہرست ہوگا. میرے ساتھ حامد میر صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں اور ان سے کچھ اہم انکشافات بھی کرواتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر سب سے پہلے ہمیں اپنا تھوڑا ارلی لائف کے بارے میں بتائیں، اور دوسری یہ بات کہ آپ کے والد صاحب بھی صحافی تھے. کیا والد صاحب سے مانوس ہو کر صحافت کی طرف آئے یا کوئی اور وجہ تھی؟ میرے والد صاحب صحافی بھی تھے اور صحافت کے استاد بھی تھے، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم صحافی بنیں. اور جب میں نے اسکول کالج کے زمانے میں لکھنا شروع کیا تھا اخباروں میں، تو انہوں نے مجھے آرام سے سمجھایا کہ بیٹا پاکستان میں صحافی بننے کی کوشش نہ کرو، اور مجھے دیکھو میں کتنے مسائل کا شکار ہوں. تو پھر جب ان کی 1987 میں ان کی جب وفات ہو گئی، تو اس کے بعد پھر مجھے روکنے والا نہیں تھا کوئی بھی، کیونکہ میں سب سے بڑا تھا. تو پھر میں صحافی بن گیا. پھر جب اغوا ہوا، کٹ پڑی، تو پھر سمجھ آئی کہ وہ صحیح کیوں تھے. کہتے تھے کہ آپ نے اپنی لائف میں بہت سی انٹرویوز کیے، بہت سی شخصیات کے انٹرویو کیے، آپ کو کون سا لگتا ہے کہ یار یہ میرا سب سے بہترین انٹرویو تھا جو آپ کے لیے یادگار ہے، اور کوئی ایسا شخص ہو یا ایسی پرسنالٹی ہو جس کا آپ ابھی تک انٹرویو کرنا چاہتے ہوں؟ دیکھیں، بہت سے جو انٹرویوز ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے لیے بطور صحافی ایک سٹوری ہوتے ہیں. جیسے کہ اسامہ بن لادن کا انٹرویو میرے لیے ایک سٹوری تھا. اسی طرح اور بہت سے لوگ، ان کے بے نظیر بھٹو تھیں، نواز شریف تھے، عمران خان تھے، وہ سارے ایک سٹوری کے طور پہ ان کے انٹرویو کیے. لیکن ایک شخصیت ایسی تھی جس کا انٹرویو کرنا میری بڑی خواہش تھی، میرا خواب تھا کہ کبھی میں ان کے ساتھ میرا انٹرویو ہو جائے. اور وہ تھے نیلسن منڈیلا، جو ساؤتھ افریقہ کے پریزیڈنٹ تھے، اور انہوں نے 27-28 سال جیل میں گزارے. ان کو نوبل پرائز بھی ملا. تو جب وہ پاکستان آئے تو اس وقت میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی. تو ایک دفعہ ہم نیوزی لینڈ گئے، وہاں پہ کامن ویلتھ کانفرنس میں وہ بھی آئے ہوئے تھے. تو وہ ان تک پہنچنا بڑا مشکل تھا. تو میں نے بڑا سوچا میں کیسے ان تک پہنچوں. تو پھر جو ہمارے ڈیلیگیشن کے جو سربراہ تھے، وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، فاروق لغاری صاحب. ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ کسی طریقے سے مجھے آپ ان تک پہنچا دیں. پہلے تو انہوں نے بڑا مائنڈ کیا، وہ کہتے ہیں میں تمہارا فکسر ہوں یا پروڈیوسر ہوں تمہارا. پھر میں نے کہا آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، دیکھیں نا وہ میری بڑی خواہش ہے، اور اس سے پاکستان کا بڑا نام ہوگا کہ میں نے ان کا انٹرویو کیا ہے. خیر انہوں نے ان سے بات کی، اور اس طرح پھر میری نیلسن منڈیلا صاحب سے جو ملاقات ہوئی تھی. آپ بہت سے مشکل دور سے گزرے اور گزر رہے ہیں ابھی بھی. سر بے نظیر کی برطرفی کے وقت اسحاق خان نے تقریر لکھی، آپ نے شائع کی، اس کے بعد جو بھی ہوا سب کو پتہ ہے. تب آپ نے ایک کہا تھا کہ DGISI آپ نے
اس سب میں ہے. اب آپ ان کا نام لینا چاہیں گے, کون تھے, ان کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے؟ یہ آپ جو اسائنمنٹ کر رہے ہیں, یہ آپ کیا چاہتے ہیں, یہ آپ کی اسائنمنٹ جو ہے یہ ہم چاہتے ہیں اس کہ پہ آپ کو بریکنگ نمبر نیوز ملے, بھی ہو. بریکنگ نیوز ہو یس آپ سر. کو. آپ بریکنگ نیوز کے چکر میں ہیں. بہرحال اچھی بات ہے کہ آپ نے تھوڑی ریسرچ کی ہوئی ہے. دیکھیں, میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا اور ساتھ میں کام بھی کر رہا تھا, اور میرے فائنل ایئر کے امتحان ہونے والے تھے, تو میں اس کے لیے تیاری بھی کر رہا تھا ساتھ میں, اور ساتھ میں اخبار میں بھی کام کرتا تھا. تو مجھے اس طرح پتہ چلا کہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان غلام اسحاق خان نے تقریر جن سے لکھوائی تھی مولانا کوثر نیازی صاحب سے, وہ کوثر نیازی صاحب نے مجھے ٹپ دیا کہ برخوردار کچھ ہونے والا ہے, ذرا تم خیال رکھو. تو پھر میں نے اور لوگوں سے بھی باتیں کی. سہولت ہے نا, ایک آدمی خبر کو فالو کرتا ہے. فائنلی مجھے پتہ چل گیا کہ بے نظیر کی حکومت جانے والی ہے. میں واپس گیا ان کے پاس, میں نے کہا انکل مجھے بتائیں کیا ہونے لگا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہونے لگا ہے, لیکن تم اگر تمہیں یہ پھر پکڑ کے ماریں گے پھر تم میرا نام بتا دو گے. تو میرا نام تو نہیں بتاؤ گے نا. میں نے کہا نہیں بتاؤں گا. خیر, وہ میں نے جب سٹوری فائل کی, تو ابھی میں نے سٹوری اپنے نیوز روم میں فائل کی اور ابھی چھپنی تھی اگلے دن. تو آدھے پونے گھنٹے میں ہی مجھے دفتر کے ریسیپشن سے فون آیا کہ باہر کوئی آپ کو ملنے آیا ہے. تو میں نیچے گیا, انہوں نے مجھے گاڑی میں ڈالا, کمبل ڈال کے مارنا شروع کر دیا. پھر وہ مجھے لے گئے کہیں پہ, مولانا ظفر علی روڈ پہ. وہاں پہ انہوں نے کہا تم سورس بتاؤ, تمہارا سورس کیا ہے. تو میں نے وہ فلمی ڈائلاگ بولا, میں سورس نہیں بتاؤں گا. انہوں نے ادھر سے چپیڑ ماری مجھے, ادھر سے چپیڑ ماری. پھر انہوں نے کہا پنجابی میں دسے گا کہ نہیں دسے گا. میں نے کہا نہیں دسوں گا. تو پھر انہوں نے مجھے ٹھوڈے مارے, پھر انہوں نے میرے کپڑے اتارنے شروع کیے. جب میرا صرف انڈر ویئر رہ گیا نا, تو پھر میں نے سوچا اب میں کیا کروں, اب بتانا پڑے گا. تو میں نے جو ہے وہ بجائے کہ اصل سورس کا نام لوں, کیونکہ اس کو تو پروٹیکٹ کرنا تھا میں, تو میں نے اس وقت ایک گورنمنٹ کے وزیر تھے, پارلیمنٹری افیئرس کی منسٹری کے منسٹر تھے, طارق رحیم صاحب. تو کیونکہ میں نے ان سے بھی بات کی تھی تو انہوں نے مجھے کنفرم کیا تھا, تو میں نے ان کا نام لے دیا. اب ان کا نام میں نے کیوں لیا تھا, کیونکہ مجھے شک پڑ گیا تھا جو لوگ مجھے مار رہے ہیں یہ کون ہے. تو جب میں نے طارق رحیم صاحب کا نام لیا تو وہ ایک دم سے تھوڑے سے نا وہ پیچھے ہٹ گئے, اور پھر وہ گئے, انہوں نے کہیں فون وون کیا, واپس آئے. تو انہوں نے کہا چلو کپڑے پا کاکا. میں کپڑے پہنے, تو اس کے بعد انہوں نے میری آنکھوں میں پٹی باندھی. پھر ایک رکشہ بلایا, رکشے میں جو ہے انہوں نے مجھے بٹھایا, اور وہ رکشے والا نے 3-4 منٹ گھماتا رہا. اس کے بعد رکشے والا جو ہے اس نے مجھے رکشہ روکا, میری آنکھوں سے پٹی باندھی اور کہا باؤ نس. تو میں بھاگ کے گھر آیا, اور گھر آ کے میں نے امی کو بتایا کہ اس طرح میرے ساتھ ہوا. ابو صحیح کہتے تھے, جرنلزم نہیں کرنی چاہیے. تو امی نے کیا اب شروع کر دیا نا, تو اب چھوڑنی نہیں ہے. تو اس وقت جو تھے نا ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل اسد درانی صاحب. تو بعد میں پھر کافی سال کے بعد جو ہے وہ پھر مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ پر گولیاں چلائی گئیں, تشدد کیا گیا, مشرف کا دور ہو, ضیاء کا یا عمران خان کا, مشکل ترین دور آپ کے لیے کون سا ہے؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی دور جو ہے وہ مشکل ترین نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ اس دور کے بعد جو دور ہو وہ زیادہ مشکل ترین ہو. یہ پاکستان میں آپ لوگ جو جرنلزم کے اسٹوڈنٹس ہیں نا, آپ کو یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو رسک اور خطرہ ہے نا, یہ اب آپ کے بطور جرنلسٹ اٹ از پارٹ آف یور لائف. یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہو رہا, یہ پاکستان میں ہر دوسرے جرنلسٹ کے ساتھ ہو رہا ہے. اور صرف مجھے گولیاں نہیں لگیں, اور بھی لوگوں کو گولیاں لگی ہیں. صرف میرے پہ پابندی نہیں لگی, اور بھی لوگوں پہ پابندی لگتی ہے. شاید میرا اس لیے لوگوں کو زیادہ پتہ ہے کہ میرے ساتھ اس طرح کے کام ذرا زیادہ ہوتے ہیں, دوسروں کے ساتھ اتنے زیادہ نہیں ہوتے. تو پاکستان میں آج سے یعنی کہ تقریباً 40 سال پہلے جب میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ صحافی نہیں بننا, پاکستان میں صحافت کے لیے بڑے خطرات ہیں, تو وہ آج بھی ہم وہیں پہ کھڑے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اگر میں کمپیئر کروں کہ یار جنرل ضیاء کا دور زیادہ سخت تھا
یا اس کے بعد پھر بے نظیر کا دور تھا، پھر نواز شریف کا دور تھا، پھر مشرف کا دور تھا، اور اب عمران خان کا دور ہے. کون سا دور زیادہ مشکل ترین ہے؟ تو مشکل ترین تو مجھے ابھی لگتا ہے عمران خان کا دور. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں میرے پر تو صرف پابندی لگی ہوئی ہے، لیکن اس دور میں جو سب سے زیادہ جو مجھے پرابلم نظر آ رہا ہے وہ ہماری جو فیمیل کولیگز ہیں جو جرنلزم میں ہیں اور ٹی وی اور اخباروں میں کام کرتی ہیں، جو شکایت نہیں کر سکتی. میں تو شکایت کر رہا ہوں، آپ نے سوال پوچھا میں نے بتا بھی دیا، لیکن ہمارے معاشرے میں جو ہماری فیمیل کولیگز ہیں، جو ہماری بہنیں بیٹیاں اس فیلڈ میں آتی ہیں، وہ ہر کوئی اپنی شکایت بتا بھی نہیں سکتی، اور ان کو ہراس کرنا، ان کو ڈرانا دھمکانا زیادہ آسان ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہماری ایک کولیگ ہیں، شادی شدہ ہیں، تو انہوں نے ایک پروگرام میں کچھ کہہ دیا، تو رات کو ان کے گھر 2 نقاب پوش گھس گئے اور ان کے ہسبینڈ کو کہا کہ تمہاری اماں کون سے بیڈ روم میں. تو وہ اس کی اب وہ جو اس کا ہسبینڈ تھا وہ اس کی ماں کے بیڈ روم میں لے گیا اپنی. تو اس کو جگایا اس نے، وہ آئی، ان کو کہا کہ یہ تمہاری جو بہو ہے اس کو کس لیے شادی کر کے ادھر لائی ہو؟ اس نے کہا وہ بیٹا تھا، اس کی میں نے شادی کر دی. اس نے کہا اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے پوتے پوتیاں سلامت رہیں تو اس اپنی لڑکی کو سمجھاؤ. اس نے پریس کانفرنس میں جو ہے نا یہ سوال بڑا غلط کیا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ بتائیں کہ اس کو نہیں کچھ کہا، اس کے گھر میں گھس کے ڈائریکٹ اس کی ساس تک پہنچ گئے. اب وہ کیا کرے گی؟ وہ تو اپنی بہو کو یہی کہے گی نا کہ تیے اللہ دے واسطے تو میں پروفیشن چھڑ دے. تو وہ بیچاری جو ہے وہ اس کے بعد روتی پیٹتی جو ہے وہ میرے پاس آ گئی کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میں کیا کروں. میں نے اس کے ہسبینڈ سے بات کی، اس نے کہا جی میں اس کو اپنی امی کو سمجھاؤں گا، لیکن آپ بھی تو اس کو سمجھائیں نا، یہ رپورٹنگ ضرور کرنی ہے، یہ نیوز روم میں جا کے کام کرے. تو ایک مثال آپ کو بتائیے، کئی مثالیں ہیں ایسی بہت سی مثالیں ہیں. ایک ٹی وی اینکر بڑی مشہور، وہ پاکستان چھوڑ کے چلی گئی، جرنلزم بھی چھوڑ دیا، پاکستان چھوڑ کے چلی گئی. تو یہ جو دور ہے نا عمران خان کا، اس دور میں جو خواتین صحافیوں کے ساتھ پی ٹی آئی کے ٹرولز کر رہے ہیں، تو ابھی تو کیونکہ گورنمنٹ میں ہے وہ تو لوگ بول نہیں رہے، لیکن جب یہ حکومت جائے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کیا کیا. سر رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی رپورٹ کے مطابق آزادی صحافت میں 180 ممالک کی فہرست میں پاکستان 145ویں نمبر پہ ہے، جبکہ حکومتی وزیروں اور کچھ صحافیوں کے مطابق جتنی آزادی صحافت پاکستان میں ہے کہیں بھی نہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو اس طرح ہے کہ اگر پاکستان میں اتنی آزادی صحافت ہے تو پھر میں پچھلے 8 مہینے سے میرے پر پابندی ہے، کسی عدالت کا حکم بھی نہیں ہے، پیمرا کا کوئی آرڈر بھی نہیں ہے، اور میں ابھی مجھے کوئی اپنے شو میں بلا لیتا ہے تو پیچھے سے فواد چودھری صاحب فون کرتے ہیں ان کو کہ کیوں بلایا تھا. تو آپ اس طرح کریں نا، آپ باہر کسی چوک میں چلے جائیں، کسی عام آدمی سے، رکشے والے سے پوچھیں، اس کو پوچھیں اپنی لوری زبان میں، پاجی دسو پاکستان میڈیا آزاد ہے؟ وہ کہکا لگائے گا ہا 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 ہا، مذاق نہ کرو. تو وہ وزیروں کو چاہیے کہ جا کے پبلک سے پوچھ لیں، پبلک کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ان کے ویسے حکومت سے خدشات ہیں، ترین گروپ ویسے تھوڑا الگ ہے. اس اتوار کو چودھری برادران سے شہباز شریف دوبارہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں. کیا اس دفعہ نمبر گیم پورا ہو پائے گا کہ نہیں؟ اپوزیشن کر پائے گی کہ نہیں؟ ویسے آج تک پاکستان کی ہسٹری میں وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کوئی مکمل نہیں ہوئی. لیکن یہ نیا پاکستان ہے نا، اس نئے کچھ بھی ہو پاکستان سکتا میں ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. وزیر اعظم عمران خان ہیں، کیا فیصلے بھی عمران خان ہی کر رہے ہیں کہ فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہیں؟ کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے فیصلے میں خود کروں، تو اسی لیے اب وہ کمزور ہو رہے ہیں. تو جو پالیسی ان کی پہلی تھی، اگر اسی پالیسی پہ رہتے تو ان کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہ ہوتا. لیکن اب کیونکہ وہ خود فیصلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی اپنی چھٹی ہو جائے. وزیر اعظم عمران خان نے ایک بیان دیا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ چاہے تو گدھے کو بھی وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے. آپ کا صحافتی تجربہ ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم جمہوری ہوگا یا دوبارہ کسی کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے گا؟
نہیں، وزیر اعظم تو بظاہر جمہوری طریقے سے ہی آئے گا، لیکن فرض کریں کہ اگر عمران خان صاحب کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا دیا جاتا ہے تو دو تین سوال بڑے اہم ہیں. کیا نئی حکومت فوری طور پہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس کو کینسل کرے گی؟ کیونکہ عوام کا مسئلہ تو مہنگائی ہے. مہنگائی کیوں ہوئی ہے؟ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہوا اس کی وجہ سے. ابھی مزید ہونی ہے، ابھی آپ نے مزید بجلی بھی مہنگی کرنی ہے، پیٹرول بھی مہنگا کرنا ہے. آپ کی زندگی کا کوئی ایک دن جو آپ کو بھولتا نہ ہو؟ کسی کئی بھی دن ہیں، لیکن بہت سے ایسے دن ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے نا، وہی آپ کو دن نہیں بھولتا جس دن آپ موت آپ کے قریب سے ہو کے گزر جاتی ہے. تو اس طرح کے جو دو تین واقعات ہیں وہ آپ کو کبھی نہیں بھولتے، آپ کو ہمیشہ پھر جب بھی یاد آتے ہیں تو پھر اللہ بھی آپ کو ساتھ میں یاد آتا ہے. تو ایک دفعہ جب 2006 میں ہم لبنان میں گئے تھے، جنگ ہو رہی تھی اسرائیل کی اور لبنان کی، تو وہاں پر ہمیں حزب اللہ والے جو ہیں ان کے ہیڈ کوارٹر میں جب بمباری ہوئی تو میرے ساتھ کیمرہ مین شبیر تھا، تو ہم بہت قریب چلے گئے بمباری کو فلم کرنے کے لیے. تو وہ حزب اللہ والے مورچوں سے نکل آئے تو انہوں نے ہمیں گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے انہوں نے کوئی ہمارے سے انویسٹیگیشن نہیں کی، کچھ نہیں، سیدھا جا کے انہوں نے جیل میں بند کر دیا. ایک بڑی سی عمارت تھی کئی منزلہ، تو اس کی بیسمنٹ میں جیل تھی ان کی، وہاں جیل میں بند کر دیا. اب اس عمارت پہ اسرائیلی طیاروں نے بمباری شروع کر دی. جب اس عمارت پہ بمباری شروع ہوئی اور اوپر سے چھت سے پلستر گرنا شروع ہوا نیچے، اور اینٹیں ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گرنی شروع ہوئی، تو مجھے لگا کہ اب یہ پوری عمارت دھڑام سے ہمارے اوپر گرے گی. تو میں نے قرآنی آیتیں پڑھنی شروع کر دی. تو وہ حزب اللہ والے تھے جو انہوں نے چیخو پکار شروع کر دی. انہوں نے دیکھا کہ میں کوئی قرآنی آیت پڑھ رہا ہوں، وہ قریب آئے، انہوں نے سنا میں پڑھ رہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو انہوں نے کہا تم تو مسلمان ہو؟ میں نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں. تو میں نے کہا تم نے پوچھا ہی نہیں بھائی، سیدھا ہی جیل میں لا کے بند کر دیا. کہ کدھر سے آئے ہو؟ میں نے کہا پاکستان. اتنی دیر میں اور بم گرا ہے. تو فوراً اس نے جیل کا جو ہے نا وہ تالا کھولا، لاک کھولا، اور خود بھی باہر بھاگے اور ہم بھی باہر نکلے. تو جب ہم تقریباً کچھ 100 غازی آگے گئے ہوں گے تو وہ پوری عمارت کو لیپس کر گئی. سر اگر آپ کو دوبارہ موقع دیا جائے کہ آپ شعبے کا انتخاب کریں تو کس شعبے کو پسند کرنا چاہیں؟ کیا دوبارہ صحافت کو اپنائیں گے یا کسی اور شعبے کی طرف جانا چاہیں گے؟ نہیں، دوبارہ میں صحافی نہیں بنوں گا. کبھی نہیں؟ اب زندگی جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے بطور ایک صحافی کے. تو میں کوشش کروں گا کہ میں آرٹسٹ بنوں، کیونکہ میں جب اسکول میں تھا تو میری ڈرائنگ بڑی اچھی تھی اور مجھے پینٹنگ کرنے کا بڑا شوق تھا، اور میرا نیشنل کالج آف آرٹس میں داخلہ بھی ہو گیا تھا. لیکن پھر میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں چلا گیا. تو بس اگر دوبارہ زندگی ملی تو کافی ہے، جرنلزم کر لیا، آرٹسٹ بنیں گے. شیر شین صاحب نے لکھا کہ میں کتاب لکھ رہا ہوں جو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد شائع ہو، جس میں بہت سے میں انکشافات کروں گا. کیا حامد بیر بھی کوئی ایسی کتاب لکھے گا جس سے ملک کی سیاست میں کھلبلی مچ جائے؟ کیونکہ سر آپ کے پاس بھی بہت سے راز ہوں گے جو آپ بتانا چاہتے ہوں گے. دیکھیں، جو صحافی ہوتا ہے نا وہ اس کو کوئی خبر یا کوئی کالم یا کتاب کھلبلی مچانے کے لیے نہیں لکھنی چاہیے. یہ جو ہوتا ہے نا کھلبلی مچا دینا اور انکشاف انگیز گفتگو کر دینا، جب آپ کا مطمع نظر یہ ہو تو پھر آپ جرنلزم سے دور ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ اس میں تھوڑی سی مبالغہ رائے ڈال دیتے ہیں. تو حقائق کو سامنے لانا چاہیے. حقائق جو ہیں وہ شیخ رشید صاحب اپنے بارے میں لے کے آئے نا سامنے. کہ انہوں نے کیا کہہ دیا؟ ہاں، تو میں تو کوشش کروں گا کہ میں کتاب لکھ رہا ہوں ایک، تو اس میں میں اپنے بارے میں بھی بہت سی سچائیاں لکھ دوں گا، باقی لوگوں کے بارے میں بھی لکھ دوں گا، جو بھی ریئلٹی ہے. اور آپ صحافی جو ہوتا ہے وہ روزانہ ایک تاریخ مرتب کرتا ہے. آپ ایک ڈیلی، آپ ایک روز کے مورخ ہیں. آپ کی خبر جو ہوتی ہے وہ تاریخ کو ریکارڈ کر رہی ہوتی ہے. تو بس اس میں آپ کو، جب آپ خبر لکھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو غیر جانبدار رہنا چاہیے. جب آپ اوپینین لکھ رہے ہیں، یعنی کہ آپ اداریہ لکھ رہے ہیں یا کالم لکھ رہے ہیں، اس میں آپ اپنی رائے بھی شامل کریں. اس سے لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. بٹ وین یو آر رائٹنگ اے نیوز اسٹوری تو اس میں آپ بالکل آبجیکٹیو رہنا چاہیے، اور اس میں آپ کو کسی کی سائڈ نہیں لینی چاہیے. جو آپ نے دیکھا ہے، جو ریئلٹی ہے، وہ اس کو ایز اٹ از لکھ دیں.
تو کتاب جو ہے کیونکہ اس میں آپ کی آبزرویشنز بھی آتی ہیں، مشاہدات بھی آتے ہیں، تو اس میں آپ کسی کو صحیح یا غلط لکھ سکتے ہیں. تو لیکن کھلبلی مچانے کے لیے کتاب نہیں لکھنی چاہیے. کب تک رہی ہے؟ کیا کوئی ایسٹیمیٹڈ ڈیٹ ہے کب اگر اللہ نے زندگی دی تو جلدی آ جائے گی. جلدی آ جائے؟ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین، یہ تھے پاکستان کے سینئر جرنلسٹ حامد میر صاحب. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عبداللہ معروف کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ہمارا پاکستان. اللہ حافظ.